ریسنٹلی یہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس کتنے عرصے سے یہ پینڈنگ رہا اور لوگوں کو اس کے بارے میں کنفیوژنس بھی رہیں. مطلب بیسک میں چاہتا ہوں کہ کم از کم چلیں جو بھی آپ کو ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پتہ ہے نہیں پتہ, کیا ہم سارے کچھ پوائنٹس پہ اگری نہیں کر سکتے کہ بھائی چلیں ایون ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو میں اگر ایک عورت کو آپ نے اتنے عرصے سے قید میں رکھا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایک بیسک ہیومن رائٹس پرسپیکٹیو میں بتا دیں کم از کم واٹ وی کین آل اگری ہوں, چاہے وہ لبرل طبقہ ہو, چاہے وہ ہماری دینی جماعتیں ہوں, چاہے وہ کسی بھی آپ کا تعلق اسکول آف تھاٹ سے ہو, کم از کم کین وی اگری آن سم بیسک ہیومن رائٹس. میں چاہوں گا اس سلسلے میں کچھ آپ ضرورت تھوڑی ہماری رہنمائی. جی بالکل ضیاء بھائی, ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2003 میں پاکستان سے کڈنیپ ہوئی مارچ 2003 میں, اور اس کے بعد انیشلی جو ان کی فیملی نے جو بات بتائی ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ یعنی جب انہوں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ہے اور آپ خاموش ہو جائیں, جس کی وجہ سے وہ تھوڑے خاموش بھی رہے. خیر برل 2008 میں 7-8 میں پتہ لگا کہ وہ افغانستان کے اندر ہے, بگرام جیل کے اندر. پھر اس کے بعد اچانک سے وہ ان کو امریکہ شفٹ کیا گیا. امریکہ میں ان کے خلاف ٹرائل ہوا اور پھر ان کو 86 ایئرز کی سزا سنائی گئی. ابھی امریکہ جانے سے پہلے ڈاکٹر فوزیہ اسلام آباد آئی تھیں. Afia is innocent. We want her back and we will not rest until we get her back. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس تھا اور ان کے لائر کلائیو اسمتھ بھی ساتھ تھے. یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو پاکستان لانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے, صرف ہمت چاہیے, صرف جذبہ چاہیے, صرف منصوبہ بند انداز سے جدوجہد چاہیے. کوئی قانونی کوئی سیاسی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن گزشتہ 20-22 سال سے اس کے لیے کوشش نہیں کی گئی. اسی طرح سینیٹر مشتاق صاحب بھی ان کے ساتھ گئے ہیں, تو بلکہ سینیٹر مشتاق کے ساتھ ہم نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کی, شاید بہت سارے آپ کے ویورز نے دیکھی بھی ہو. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی 20 سال بعد اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملنے امریکہ جا رہی ہے. اس موقع پہ میں قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خصوصی طور پر دعائیں کریں. تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیوکلیئر فزسسٹ تھیں, شاید یہ وہ تھا, ایسا نہیں ہے. ان کی چائلڈ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ PhD ہے. Dr. Afia Siddiqui is a Pakistani neurologist who studied in the United States and graduated from MIT in 1995. نہ ہی وہ امریکن سٹیزن تھی, لیکن یہ ہے کہ اسٹڈیز ان کی امریکہ سے تھیں. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ان کی 2-3 شادیاں تھیں اور شاید ان کے کچھ ایکس ہسبینڈس کسی بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ ان کا تعلق تھا. یہ بات بھی غلط ہے. ان کی ایک ہی شادی تھی جس سے ان کو ڈیورس ہو گئی تھی. پھر دوسرا ضیاء بھائی جو افسوسناک بات ہے کہ جب یہ کڈنیپ ہوئی, یہاں سے اریسٹ ہوئی, میں تو کڈنیپ کہوں گا کیونکہ جو ہیومن رائٹس کی اگر بات کی جائے تو جب بھی آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی جرم کے مطابق چارج شیٹ کیا جاتا ہے, آپ کو قانون کے دائرے کے اندر کسی ایسی اتھارٹی کے پاس پریزنٹ کیا جاتا ہے, پولیس ہو گئی, عدالت میں پیش کیا جاتا ہے. ان کو تو عدالت میں پیش کیا گیا 2008 کے بعد, وہ بھی پاکستان کے اندر نہیں, امریکہ میں. How can a Pakistani citizen be brought from Pakistan to Afghanistan, get shot, پیپ بہ رہا ہے زخموں میں سے, she's لاغر ہوئی ہوئی ہے, اینڈ آپ اس کو عدالت میں پیش کرتے ہیں. ایک جج کہتا ہے کہ this is a case of rendition, you can't shift one person from one New York borough to another New York borough. How can you cross 3 continents? ان کو ابھی جو ڈاکٹر فوزیہ گئی ہیں, کین یو امیجن کہ 20 سال بعد کوئی فیملی ممبر ملنے گیا ہے, 20 years after. ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بہن فوزیہ صدیقی نے ایک اور ملاقات کی ہے. فوزیہ صدیقی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں اپنی بہن عافیہ صدیقی سے ملاقات کا احوال سناتے ہوئے رو پڑی. انہوں نے کہا کہ درمیان میں شیشے کی دیوار حائل تھی, بہن کا ہاتھ تھامنے کی بھی اجازت نہیں تھی. عافیہ کو والدہ کے انتقال کا بتانے کی ہمت ہی نہیں پڑی. اور اس دوران ان کی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ان کی والدہ سے فون پر بات ہوئی تھی, اور وہ بھی یعنی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہوئی ہوگی بات. تو اور ابھی بھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں خبریں یہ آ رہی ہیں کہ they were not allowed to touch each other, بلکہ درمیان میں ایک بہت بڑا یعنی موٹا تھک گلاس تھا, اور وہ بھی جیسا ہوتا ہے نا, جیسا فلموں میں دکھاتے ہیں فون کے اوپر بات کی جاتی ہے. اچھا, اس کے ستم بالائے ستم یہ کہ ان کی فیملی کو یہ بھی نہیں الاؤ کیا گیا کہ وہ ان کے بچوں کی تصویریں, یعنی ایک ماں نے 20 سال سے اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بچے زندہ ہیں, مر گئے, کہاں ہیں, کیسے ہیں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرے بچوں کے بارے میں بتایا جائے. تو ان کی جو سسٹر ہیں ڈاکٹر فوزیہ, انہوں نے ان کو پکچرز دکھانے کی کوشش کی, تو انہوں نے پکچرز نہیں دکھانے دی.
تو یعنی یہ اگر آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں تو یہاں پہ تو بالکل بیسک جو ہیومن رائٹس ہیں وہ بھی نہیں دیے گئے. کس منہ سے میں کیا کہتی, لیکن اس کو گلے لگا کے اس کا کچھ غم, اس کی کچھ تکلیف تو اپنے سر لے سکتی تھی, لیکن انہوں نے نہیں اجازت دی. شیشے میں سے میں نے کوشش کی, بہت خوش آمد کی کہ بچوں کی تصویر تو دکھا دوں کہ وہ کتنے بڑے ہو گئے, 20 سال بیت گئے, جوان ہو گئے. انہوں نے نہیں دکھانے دی. جو ان کا کیس ہے پورا, ان کے اوپر جو چارج شیٹ امریکہ میں ہوا اس میں ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ یہ ان کے اوپر ٹیررزم کے چارجز ہیں. اگر ٹیررزم کے چارجز ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ بات سمجھ آتی کہ یار چلو, اور پھر ہم بھی شاید کہتے کہ شاید واقعی کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. امریکہ نے خود جو ان کو چارج شیٹ کیا وہ اس بات پہ چارج شیٹ کیا, بگرام کے اندر جب یہ ان کو انہوں نے رکھا ہوا تھا افغانستان کا ایک صوبہ غزنی, وہاں پر تو وہاں پر ایک کرٹن کے پیچھے ان کو رکھا ہوا تھا, اور اس میں کیا ہوا کہ یہ وہاں سے اٹھتی ہیں. میرین کارپس کے 6 ٹرینڈ فوجی کامبیٹ میں ایکسپیرینس رکھتے ہیں, ان کو ایک کمزور سی خاتون وہ اٹھتی ہے, ان کو ٹیکل کرتی ہے, ان سے ویپن کھینچتی ہے اور ان کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور ان دا پروسیس خود اس کو بلٹ انجری ہو جاتی ہے. اور وہ مسجد کی دیوار تک نہیں پہنچی کہ شی سلمپڈ. اس حالت میں آپ سوچیں عافیہ وہاں پہ تھی جب وہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اس نے جو ہے ان کے لہیم شہیم لشکر منیر 6 فٹ والے جو ہیں سولجرز, ان سے گن چھین لی. اور اس بیس پر کہ جی انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ امریکن سولجرز کو یہ قتل کریں, اس بیس پر ان کو 86 ایئرس کی سزا سنائی گئی ہے امریکہ کے اندر. اس وقت یہ جیل کے اندر سزا اپنی کاٹ رہی ہے 86 ایئرس کی. اور سینیٹر مشتاق احمد نے بتایا کہ یہ اس جیل کا جو سب سے زیادہ سخت والا, جو بہت ہی زیادہ ہائی پروفائل کرمنلز کے لیے جو ڈیٹینشن ایریا ہوتا ہے, ان کو وہاں پر رکھا ہوا ہے. لیکن پہلے تو جب میں جیل گیا تو ایک بہت ہی خوفناک جیل تھا, اور جب میں پہلے دروازے سے اندر گیا تو مجھے زنجیروں, بڑی بڑی چابیوں اور ہتھکڑیوں کی جھنکار وہ سنائی دی. 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جس کے درمیان میں 1 مربع میٹر کا ایک شیشہ لگا ہوا تھا دیوار میں, اور اس دیوار کے اس طرف ڈاکٹر عافیہ بیٹھی ہوئی تھی. اور اپنی ملاقات کے اندر بھی بار بار اس بات کا ذکر کرتی رہی. اور اس کے علاوہ جو اپیرنٹلی ان کی جو حالت تھی اس میں یہ تھا کہ ان کے جو سامنے والے دانت ہیں وہ نہیں تھے, وہ ختم ہو گئے, یعنی جو ان کے اوپر تشدد کیا گیا جیل کے اندر اس کے نتیجے میں. اس کے علاوہ ان کو ایک کہیں ہیڈ انجری ہوئی تھی جیل میں, جس کی وجہ سے ان کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ بھی کافی حد تک متاثر ہوئی ہے. ان کی اپیرنس کیسی تھی؟ ان کی سامنے کے 4 دانت جو اوپر جبڑے کے 4 دانت ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں, اور وہ بھی تشدد سے ٹوٹ گئے ہیں. تشدد سے یعنی منہ میں مارا گیا انہیں؟ ہاں بالکل, وہ تو مارتے ہیں, یہاں تو بہت تشدد ہوتا ہے. یہ جو جس جیل کے اندر یہ ہے, یہ بدنام جیل ہیں. اس وقت بھی امریکن ایڈمنسٹریشن کا اس کی کئی انکوائریاں چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو ظاہر سی بات ہے پھر جو مینٹل ٹراما اور وہ باقی ساری چیزیں, تو یہ ساری چیزیں ہیں ضیاء بھائی. اور اس میں یہ ہے کہ اب ایک بہت عرصے بعد ایک امید پیدا ہوئی ہے. 2 بندے وہ رہا ہو گئے گوانٹانامو سے, ایک 20 سال کے بعد سیف اللہ پراچا صاحب, اور دوسرا 21 سال کے بعد ربانی احمد ربانی صاحب. کی حراستی مرکز گوانٹانامو سے پاکستانی قیدی کو رہا کر دیا گیا ہے. سیف اللہ پراچا آج صبح پاکستان پہنچ گئے ہیں. حکام نے 2 پاکستانی بھائیوں کو 20 سال تک بغیر کسی الزام کے گوانٹانامو بے جیل میں قید رکھنے کے بعد جمعرات کو ان کے وطن واپس پہنچا دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہمیں بالکل واضح روشنی نظر آ رہی ہے کہ اگر سیریس ایفرٹس کی جائے, کمپریہنسو ایفرٹس کی جائے, اخلاص کے ساتھ ایفرٹس کی جائے, تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس جو ہے وہ بالکل آسان ہے کہ ہم ان کو رہائی دلا سکتے ہیں. اب ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ جو وقت گزرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جو ایک نارمل ریشنل انسان ہے نا, میں تو بھی یہ نہیں کہہ رہا مسلمان ہے یا پاکستانی ہے, کچھ بھی ہے, آئی تھنک ہر انسان یہ بات اگری کر سکتا ہے کہ دیکھیں ہیومن ڈگنیٹی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر کسی کے بارے میں کوئی آپ کو مسئلہ بھی ہے, لیٹ سپوز کہ کچھ بھی, ہمیں تو ابھی اب کیس کی تحقیقات ہیں, ڈیٹیلز ہیں جو بھی ہیں, ایوری ہیومن بینگ ڈیزروز کہ اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. اگر اس کی سزا بنتی ہے تو سزا دیں, آپ باقاعدہ اس کے اوپر چارجز لگائیں. اور یہ کیس بڑی حیرانگی کی بات ہے ضیاء بھائی, یعنی آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ کے ویورز بھی سن رہے ہیں, یہ کیس ایسا کیس ہے کہ میرا خیال ہے شاید ہی کوئی بندہ ہو پاکستان میں جس کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں کچھ نہ کچھ نہ معلوم ہو. سب کو پتہ ہے, سب کو پتہ ہے وہ مظلوم ہے, سب کو پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے,
اور یہ ایک طرح سے ہمارے لیے نا ایک قومی غیرت کا بھی مسئلہ ہے. اور ایک اور مزے کی بات یہ کہ کل فوزیہ صدیقی کی جو ان کی سسٹر ہیں ان کی ایک میں ان کی جو موومنٹ ہے عافیہ موومنٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے, تو وہاں پر ان کا ایک بیان لگا ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ عافیہ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ فوت ہو چکی ہیں, بلکہ انہوں نے بار بار اپنی سسٹر سے پوچھا کہ والدہ کدھر ہیں, وہ کیوں نہیں آئیں, ان کا حال کیسا ہے. تو وہ انہوں نے انٹرویو بھی دیا ایک ٹی وی چینل کو, انہوں نے بتایا کہ میرے میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ان کو بتا سکوں. اس نے امی کا پوچھا, میرے دل میں مجھ سے کچھ نہیں کہا گیا. میں نے کہا تم احمد کا سنو, تم مریم کا سنو. میں اس کو یوں ٹالتی گئی اور میں امی کہ امی نے کہا تھا ہمت نہیں ہارنا, امی نے یوں کہا, امی نے یوں, امی کی باتیں, لیکن مجھ سے اس سے نہیں بتایا گیا. تو خیر تو بہرحال یہ صورتحال ہے. اس میں یہ ہے کہ ابھی ایک امید پیدا ہوئی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کمپیشنیٹ ریلیز کے زمرے میں ان کو کر دیجیے. اور بہت سارے لیگل چیلنجز بھی ہیں, مثلا پریزنر ایکسچینج کا ہوتا ہے معاملہ, لیکن اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے لیے صرف ان کنٹریز کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ ٹریٹیز ہوں. تو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہے کہ جس میں ہمارا ان کے ساتھ پریزنر ایکسچینج ہو سکے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں گے کمپیشنیٹ ریلیز. اور اس میں ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو پبلک اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے, تو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم سے کبھی بھی پاکستانی اسٹیٹ نے یہ ایشو ٹیک اپ کیا ہی نہیں. یعنی ایشو ٹیک اپ کیا وہ نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے. ہم نے تو کبھی آفیشیلی خط تک نہیں لکھا کہ یہ ایک بے گناہ ہماری سٹیزن ہے, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو آپ اس پہ ہمیں بتائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ہماری اسٹیٹ نے کبھی بھی خط بھی نہیں لکھا. تو یہ بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ عجیب سی اور مایوس کن بات ہے. اور دوسرا یہ کہ ضیاء بھائی یہاں پر ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بیک ان 2011 جب ان کی والدہ کی فون پہ ان سے بات کروائی گئی تو عافیہ صدیقی صاحبہ نے اپنا ایک خواب سنایا اپنی والدہ کو. انہوں نے کہا کہ ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا یہ امتحان کب ختم ہوگا. تو جو اللہ کے نبی تھے تو وہ انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹی تمہارا امتحان نہیں ہے, یہ میری امت کا امتحان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں واقعی اب ہم جیسے لوگوں کا, اور یہ من حیث القوم یہ ہمارا جو ہے نا یہ امتحان ہے.